کچھ لوگ ہیں جو مجھے نظر نہیں آ رہی یہاں وہ جگہ گزارش ہے کہ آپ لوگ جو وہ خود کے ایک خدمت سلوات کے ساتھ آگے آتے ہیں. رحم اللہ من قرأ سورة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي قصرت عن رؤيته أبصار الناظرين وعجزت عن نعته أوهام الباسفين. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين ذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى وقوله الحق وهو أصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يتبعون الرسول الأمي النبي الأمي الذي يجدونه في التوراة مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. صدق الله العلي العظيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک لحاظ سے یہ مجلس اعضاء ایام اعضاء کی آمد کی نوید ہے اور جس شہید کے سلسلے میں اس مجلس کو برپا کیا جاتا ہے وہ گویا کربلا کا پہلا شہید اور یقیناً امام علیہ السلام کا سفیر جو سفارتی امور کو انجام دیتے ہوئے اس دنیا سے گزر گیا. اور یقیناً اس وجہ سے امام علیہ السلام نے ایک خاص طریقے سے مسلم ابن عقیل کو دنیا والوں کے سامنے آشنا کروایا. جب امام نے وہ خط لکھا تھا کوفے والوں کو انی باعث الیکم، میں بھیج رہا ہوں تمہارے درمیان اس شخص کو جو ابن عمی میرا چچا بھائی بھی ہے، وثقتی اور جس کے اوپر میں وثوق رکھتا ہوں. اور یہ کوئی عام شخصیت نہیں ہے بلکہ ایک وہ شخصیت ہے اس کا حامل ہے کہ جو علم، درایت، شجاعت ہر چیز اس کے اندر موجود ہے. ایسے شخص کو میں بھیج رہا ہوں. امام کے اس اقدام سے کئی شبہات اور واضح ہوئے. ایک شبہ جو بعد میں شبہ پردازوں نے ڈالنے کی کوشش کی کہ
کوفے والوں نے ہی امام کو قتل کیا اور کوفے والے ہی امام کو بلا رہے تھے، یا کچھ لوگوں نے جنہوں نے یہ کہا کہ امام کو اس طرف نہیں جانا چاہیے تھا، یعنی امام کے اس اقدام کے اوپر کوشش کی کہ شک و شبہ کو ڈالا جائے، تو امام نے ان تمام سوالات کے پہلے سے جواب دے دیے مسلم ابن عقیل کو بھیج کر. اور ان کا بھیجنا جو کہ ان کا سفر شروع ہوا، گویا 15 رمضان المبارک کو شروع ہوا سفر، اور مکے سے ہوتے ہوئے پہلے مدینے گئے اور 5 شوال کو کوفے میں وارد ہوئے. 20 دن کا ان کا یہ سفر تھا، جو کم از کم 1000 کلومیٹر سے زیادہ کا سفر ہے. ایک اور شبہ ڈالا گیا اور وہ یہ تھا جو تاریخ کی موثق کتابوں میں موجود ہے، وہ یہ ہے کہ جب مسلم ابن عقیل مدینے سے گزر رہے تھے اور مدینہ رکتے ہوئے گئے، ظاہر بات گھر تھا، وہاں سے انہوں نے 2 اپنے ساتھ گائیڈز جو کہ راستے کو پہچانتے تھے ان کو ساتھ لیا. ظاہر بات ہے اس زمانے میں جو راستے تھے کوفے کے اور شام کے اور دیگر راستے تھے، ان سے کچھ لوگ واقف ہوتے تھے، ان لوگوں کو ہائر کیا جاتا تھا تاکہ وہ راستے میں آپ کی رہنمائی کر سکیں. انہوں نے 2 لوگوں کو اس کام کے لیے اجیر کیا، اور جب نکلے ہی تھے تو آتش اور پیاس اتنی آئی کہ وہ دونوں کے دونوں مر گئے، جس کی وجہ سے مسلم عقیل نے ایک خط لکھا امام حسین کو اور کہا کہ شاید میں یہ امور انجام نہ دے پاؤں، تو لہذا آپ مجھے رخصت دیں. جس کے بعد سے امام نے ان کو جواب دیا کہ نہیں، تمہیں ہی یہ کام انجام دینا ہے اور یہ رسالت الہی ہے لیکن تمہیں انجام دینی ہے. یہ پورا کا پورا قصہ شبہ ہے، اس میں صرف اور صرف شبہات اور ڈاؤٹس کریٹ کیے گئے ہیں. آپ دیکھیے، مکے سے چلنا اور کوفے تک جانا، 20 دن کا سفر اگر بیان کیا جا رہا ہے، 5 شوال کو پہنچنا مسلم ہے، 1200 کلومیٹر کا سفر ہے. مسلم ابن عقیل کا مدینے سے گزرتے ہوئے شاید 1 دن رکے ہیں مدینے میں آرام کے لیے، پھر ان کے ساتھ جو 2 گائیڈ تھے ان کا مر جانا، ان کا خط لکھنا، امام کو خط لے کے بندہ گیا ہوگا اور پھر امام کا جواب لے کے واپس آیا ہوگا، اور پھر انہوں نے ادامہ دیا ہوگا اپنی اس راہ کو اور پہنچے ہوں گے، تو یقیناً یہ تاریخ کے ان حوالوں کے ساتھ نہیں جڑتی. لہٰذا یہ بھی ایک شک کی بنیاد تھی کہ جو کریٹ کرنے کی کوشش کی گئی کہ مسلم عقیل جانا نہیں چاہتے تھے، امام حسین زبردستی ان کو گویا بھیج رہے تھے. نہیں، یہ رسالت الہیہ ہے، یہ حکم خداوند متعال ہے، جو امام وقت جس کو چن کے اپنا سفیر بنا کے بھیج رہا ہے، اس کے پاس چون و چرا کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اور مسلم عقیل سے انتہائی طور پہ کسی قسم کی گنجائش نہیں تھی کہ وہ اس طریقے کے الفاظ ادا کریں. جس آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، وقت زیادہ نہیں لوں گا میں آپ کا، ایک اور جگہ پہنچنا ہے. اس میں خداوند متعال طویل آیت ہے، پوری آیت ترجمہ شاید نہ کر پاؤں. سورہ اعراف کی آیت نمبر 157 ارشاد رب العزت ہے، الذین یتبعون الرسول النبی الامی، وہ لوگ جو اس نبی کی اتباع کرتے ہیں کہ جو امی ہے، جس کا ذکر یجدونہ مکتوبا فی التوراۃ والانجیل یامرہم بالمعروف، جس کا ذکر تورات اور انجیل میں ہی موجود ہے، جو امر بالمعروف کرتا ہے، نہی عن المنکر کرتا ہے، جس نے تمہارے لیے طیبات کو حلال قرار دیا ہے اور خبائث کو حرام قرار دیا ہے، اور تمہاری گردنوں سے ان شکنجوں کو دور کیا ہے کہ جو تمہارے اندر موجود تھے. فالذین، ہاں اب وہ لوگ، آمنو جو اس کے اوپر ایمان لے کے آئے، وعزروہ اور اس کی عزت کی انہوں نے، ونصروہ اور اس کی نصرت کی انہوں نے، واتبعوا النور الذی انزل معہ اور اس نور کی اتباع کی جو ان کے ساتھ نازل ہوا. اس کے اوپر بھی کلام ہے کہ نور سے مراد یہاں پہ قرآن ہے یا نور سے مراد وہ اہل بیت ہیں کہ جو رسول کے ساتھ ساتھ تھے. اولئک هم المفلحون، یہی وہ لوگ ہیں کہ جو فلاح پا گئے. مفلحون فلاح پا گئے، یہی فلاح کا راستہ ہے. فلاح عربی میں نجاح کو کہتے ہیں. نجاح جو کہ ہائے ہوتی ہے، ہاں
میں اختتام ہو. کامیابی، فلاح یعنی کامیابی، نجاح یعنی کامیابی، نجات نہیں، نجات کچھ اور چیز کا نام ہے، نجاح جو ہے سے اختتام ہوتا ہے. ہمارا بخوبی واقف ہے کہ کامیابی کس کو کہتے ہیں. آئے دن جب بچوں کی کامیابی ہوتی ہے، کسی چیز میں کامیاب ہوتے ہیں بچے، چھوٹی سی چھوٹی کامیابیاں پھر بڑھتی جاتی ہیں، انسان کامیابیوں کی راہ دیکھتا ہے، اس کے لیے اعمال انجام دیتا ہے تاکہ اس کامیابی تک انسان پہنچ سکے. بہرحال کچھ لوگ کامیابی حاصل کرنے کے لیے حلال طریقہ استعمال کرتے ہیں، کچھ لوگ شاید ہو سکتا ہے غلط طریقہ استعمال کر کے کامیاب ہوں. لیکن کامیابی جو خدا کی نگاہ میں کامیابی ہے، جو ان آیات سے بھی واضح ہو رہی ہے، وہ بندگی خداوند متعال میں ہے. اگر بندگی خداوند متعال ہے تو وہ شخص کامیاب کہلائے گا، بھلے دنیا کے سارے وسائل اس سے دور ہوں. اگر بندگی ہے، دنیاوی وسائل کی کوئی ضرورت نہیں، وہ شخص کامیاب کہلائے گا. اور اگر دنیا کے سارے وسائل ہوں اور بندگی نہ ہو تو کم از کم دین ہمارا اس شخص کو کامیاب نہیں کہے گا، فلاح پانے والا نہیں کہے گا. لہذا آپ دیکھیے، وہ رسول جس کو اس عہد رسالت کے ساتھ بھیجا گیا اور اس عہد رسالت سے پھر عہد امامت تک اس کو منتقل کیا گیا، اور پھر امام نے اپنی اس امامت کے لیے سفیر کو چنا، یہ سب کے سب اسی رسالت الہیہ کی کڑی ہے. اس رسول کا کیا کام تھا؟ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. سب کو بخوبی یہ آیت واضح ہے. اس کا کام یہ ہے کہ تلاوت کریں، اس کا کام یہ ہے کہ تزکیہ، نفسوں کو تزکیہ دے، کسی کے نفس کو تزکیہ بخشنا. پہلے اپنا خود نفس پاک ہو تب جا کے کسی کو پاک کر سکتے ہیں. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ. اور دو چیزیں اور ہیں، تعلیم دینی ہے کتاب کی بھی اور حکمت کی بھی. یہ وہی شخص دے سکتا ہے کہ جو خود جس کا نفس پاک ہو، یہ وہی دے سکتا ہے کہ جو تعلیم رکھتا ہو، جو علم رکھتا ہو، جو پڑھنا لکھنا جانتا ہو. لہذا اس آیت میں آپ لفظ نبی الامی کو ان پڑھ نہ کہیے. ان پڑھ اس دنیاوی لحاظ سے صحیح، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمام تر علوم اس کو دے کے بھیجا ہے اس دنیا میں. سماعت محمد اور پھر یہ نہیں کہ وہ صرف اور صرف ایک خاص گروہ کی تعلیم کے لیے آیا ہو، صرف انسانوں کی تعلیم کے لیے نہیں آیا، تمام مخلوقات کی تعلیم کے لیے آیا ہے، تمام مخلوقات کے تزکیے کے لیے آیا ہے. صرف اس عالم دنیا کے لیے نہیں آیا ہے، بلکہ اس کو تمام عوالم کے لیے بھیجا گیا ہے. لہذا رحمتاً للعالمین ہے رسول کی ذات. تو لہذا جب یہ رسول آئے ہیں اس دنیا میں تو جس چیز کی انہوں نے سب سے پہلے گزارش دی وہ کیا تھی؟ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. اس قول کو اگر یاد نہیں ہے تو یاد کر لیں، کیونکہ بہت آسان ہے. قولو، کہو، لا الہ الا اللہ سب کو پتہ ہی ہے، تفلحوا فلاح پا جاؤ گے. لا الہ الا اللہ کہو، فلاح پا جاؤ گے. قولو لا الہ الا اللہ تفلحوا. یقیناً بزرگ علماء نے اس کے اوپر کئی اشرے پڑھے ہیں، مجالس پڑھی ہیں اس ایک فقرے کے اوپر، اور یقیناً کمال تھا ان کی گفتگو کا کہ جس میں انہوں نے ان تمام چیزوں کو لے کے آئے. لہذا ہم اس مکتب کے ماننے والے ہیں کہ جو حی علی الفلاح کہتا ہے، فلاح کی جانب بلاتا ہے. اسی لیے مسلمان جب مسلمان کو بلاتا ہے تو حی علی الفلاح کہتا ہے، حی علی الصلاح کے بعد حی علی الفلاح کہتا ہے. یعنی یہی وہ صلاح، یہی وہ بندگی ہے کہ جس کے اندر تمہیں فلاح مل جائے گی. اگر تم کامیابی چاہتے ہو تو تمہیں اسی راہ پہ گامزن ہونا پڑے گا. ہمارے مکتب نے ایک اور قدم آگے بڑھ کے کہا حی علی خیر العمل بھی کہہ دو اس کو. کسی اور مکتب میں آپ کو حی علی خیر العمل نہیں ملے گا. انہوں نے اس کو خیر العمل سے دور کر دیا. کیوں؟ ہو سکتا ہے کہ لوگ جہاد میں نہ جائیں، کیا کہ بھائی خیر العمل تو مسجد میں ہے، اب ہمیں جہاد میں جانے کی کیا ضرورت ہے؟ تو کہا نہیں، حی علی خیر العمل ہے، اس کو آپ جدا نہیں کر سکتے. جہاد کی اپنی جگہ موجود ہے اور صلاۃ کی اپنی جگہ موجود ہے. کیوں؟ یہ عمود الدین ہے. اس کو ہٹا لیا جائے تو دین کولیپس ہو جائے گا، دین باقی نہیں بچے گا. لہذا کامیابی عبادت کے اندر ہے. کامیابی نہ دولت میں ہے نہ اقتدار میں ہے. کسان کو بھی اللہ نے فلاح کہا ہے، فلاح کہتے ہیں.
فلاح کہتے ہیں نا، فلاح کامیابی، فلاح کو کسان کہتے ہیں۔ کسان کیا کرتا ہے؟ بیج کو لیتا ہے اور زمین میں بو دیتا ہے، چھپا دیتا ہے، کنسیل کر دیتا ہے۔ البتہ کسان کو کافر بھی کہتے ہیں، قرآن نے کفار سے بھی اس کو تعبیر کی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ کافر کا کام بھی ہوتا ہے کنسیل کرنا، چھپا دینا۔ عجب الکفار نباتہ، وہ سورہ حدید میں جب کہا کہ کفار جو ہیں وہ تعجب کرتے ہیں جب اتنا غلہ اگتا ہے۔ کفار کیوں تعجب کریں؟ کہا نہیں، کفار سے برائے کسان ہیں، کسان تعجب کرتے ہیں، فارمرز تعجب کرتے ہیں کہ کتنا غلہ اگایا۔ اس لیے کسان کو کافر کہا گیا کہ وہ یہ نہیں کہ اس کا عقیدہ خراب ہے، کیا اس لیے کہ وہ چھپا دیتا ہے اس بیج کو۔ تو اس کو فلاح کہا۔ لیکن خدا متعال نے یہ کہہ دیا کہ یہ کام تم کامیابی کے لیے جو کرتے ہو، دنیا کا کاروبار کیا ہے؟ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی انویسٹمنٹ ڈبل ہو جائے، خوش ہیں آپ اس پہ؟ ایک میں نے انویسٹ کیا، 2 مل جائے اس کے، یہی انسان کامیابی سمجھتا ہے۔ لیکن کبھی آپ نے کسی کسان سے یہ کہا سنا ہو کہ میں نے 1 کلو بیج بوئے ہیں، مجھے 2 کلو مل جائے؟ 2 کلو کا کیا ہونے والا تمہارے پاس؟ وہ جب 1 کلو بیج بوتا ہے تو اس کی امید یہ ہوتی ہے خداوند متعال کہ 70 گنا اس کو ریٹرن ملنے والا ہے۔ پتہ چلا فلاح کامیابی اس میں نہیں کہ 1 سے 2 ہو جائے، کامیابی اس میں ہے کہ 1 سے 70 ہو جائے۔ دینے والی ذات خدا کی ہے، لہٰذا اسی لیے قرآن نے کہہ دیا، سورہ واقعہ کی آیت آپ لوگ پڑھتے ہیں کہ اَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ، کیا تم یہ گمان کرتے ہو کہ تم لوگ زراعت کر رہے ہو؟ تم نے یہ زرع کی ہے؟ نہیں، ہم زراعت کرنے والے ہیں اور ہم ہی تم کو پرووائڈ کرنے والے ہیں۔ تم نے تو ایک بیج کو لیا تھا، اس کو زمین میں بو دیا تھا، وہ گل سڑ گیا تھا اس کے اندر بیج، لیکن یہ خدا کا کرم ہے کہ اس ایک ایسے بیج سے 70 بوٹے کھلے ہیں اور تم کو سب کو میسر ہو رہے ہیں۔ یہ فلاح اس چیز کو کہتے ہیں کہ جس سے 1 سے 2 نہ ہوں بلکہ 1 سے 70 ہو جائیں۔ صلوات دیجیے محمد والے محمد۔ تو قرآن نے کامیابی کے کچھ اصول بیان کیے ہیں۔ وقت میں یقیناً گنجائش نہیں ہے کہ ہر ایک اصول کی جو ہے وہ یہاں توضیح پیش کی جائے، لیکن ابھی ان 2 دنوں میں میرے پاس بہت وقت ہے، مجالس کافی ہیں، تو انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ اسی کو لے کے آگے بڑھوں۔ 3 گروہ کا تذکرہ قرآن میں ملتا ہے۔ ایک گروہ قرآن میں وہ ہے کہ جس کے لیے یہ طے پا گیا کہ وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہوگا، کتنا ہی ایڑی چوٹی کا زور لگا لے وہ کامیاب نہیں ہونے والا ہے، کامیابی اس کے مقدر میں ہی نہیں ہے۔ اس گروہ کے بارے میں بھی میں 5 آیتیں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ دوسرا گروہ وہ ہے کہ جو محتمل ہے، احتمال ہے کہ شاید وہ کامیاب ہو جائے، بشرطی کہ وہ کچھ کاموں کو انجام دے، یعنی کامیابی کے راستے پہ چلنا پڑے گا تب جا کے اس کو کامیابی میسر ہو سکتی ہے، لیکن بہرحال امکان ہے کہ اس راستے کے اوپر وہ ناکامیاب اور ناکام بھی رہ جائے۔ اور تیسرا وہ گروہ ہے کہ جس کے لیے 100% قرآن جی کہہ رہا ہے کہ وہ مفلحون میں سے ہیں، فلاح پا گئے ہیں، جیسے کہ میں نے قرآن جو آپ کے سامنے آیت سورہ اعراف کی پیش کی تھی۔ تو یہ 3 معروضات آپ کے سامنے پیش کرنے ہیں، چھوٹی چھوٹی مثالیں دیتے ہوئے آگے بڑھوں گا، ایک دفعہ نعرہ سلوات کا سہارا دیتے ہوئے۔ وہ جو گروہ ہے جس کے مقدر میں ناکامی ہے، وہ کون سا گروہ ہے؟ اس کی 5 مثالیں قرآن سے، پوری آیتیں نہیں پڑھا، وقت کو ذہن میں رکھتے ہوئے۔ پہلا وہ گروہ ہے کہ جس کے بارے میں خداوند متعال نے ارشاد فرما دیا کہ یہ ناکام رہیں گے، ان میں کامیابی نہیں آنے والی۔ کوشش یہ کرنی ہے کہ ہم اس گروہ میں سے شامل نہ ہوں، کیونکہ قرآن نے جب جس کو کہہ دیا کہ یہ ناکام ہے تو کچھ نہیں ہونے والا اس کے سلسلے میں، اور وہ کامیاب نہیں ہونے والا ہے۔ کیا کہا لا یفلح انہ لا یفلح الظالمون، بے شک ظالم کبھی کامیاب نہیں ہوگا۔ اب وہ ظالم جتنا زور لگا لے اپنے اس ظلم کے بلبوتے کے اوپر، جتنے لوگوں کو خرید لے، فرعون کی مثال آپ کے سامنے ہے، انا ربکم الاعلی کہہ کے، قارون کی مثال آپ کے سامنے ہے، اس کا جو عقیدہ ہے، ایک تو کفر اس کا عقیدہ ہے اور دوسرا ظلم، اس کا عمل جو کہ ظالم ہے، کبھی بھی وہ کامیاب نہیں ہونے والا۔ دوسرا کہا لا یفلح الکافرون، قرآن کی آیت ہے، کافر بھلے سے دنیا میں ہر قسم کی چمک دھمک اس کے پاس ہو،
کتنا ہی معروف اور مشہور کیوں نہ ہو جائے، لیکن قرآن کا ایک مسلم اصول ہے کہ لا یفلح الکافرون، کافر کبھی بھی فلاح نہیں پائے گا۔ تیسرا کا انہو لا یفلح المجرمون، مجرم کے بارے میں قرآن نے صراحتاً کہہ دیا کہ مجرم کبھی بھی، وہ کتنا بڑا جرم کر کے نکلا ہو، آپ کہ نہیں وہ تو حافظ قرآن تھا، علی کو ضربت لگا دی اس نے اور وہ حافظ قرآن تھا، تو اس جرم کو آپ نہیں دیکھ رہے ہیں، وہ رضی اللہ عنہ ہو گیا اور علی کے خلاف تلوار اٹھا رہا ہے، یعنی یہ سب مجرمین ہیں۔ یہ جرم امیر المومنین کے اوپر حملہ کرنا، امیر المومنین کے خلاف تلوار اٹھانا، ان کے خلاف خروج کرنا، یہ سب جرائم ہیں۔ قرآن کی آیت واضح ہے کہ انہو لا یفلح المجرمون، میں نہیں کہہ رہا ہوں، قرآن کہہ رہا ہے کہ مجرم، اب آپ خود سوچ لیجئے جرم کس کو کہتے ہیں، جرائم کن چیزوں کو کہا جاتا ہے، اور اس سے بڑا جرم کیا ہوا کہ خلیفہ وقت کے خلاف آپ خروج کریں اور آپ جو ہے وہ تلوار اٹھائیں۔ تو کہا انہو لا یفلح المجرمون۔ چوتھا گروہ وہ ہے لا یفلح الساحرون، وہ جو سحر اور شعبدہ بازی کرتے ہیں، جادو کرتے ہیں، وہ فلاح نہیں پانے والے۔ تو آج کل کے جو ہمارے دور کے بھی جو جادو کرنے والے وہ بھی چوکنا ہو جائیں اس حوالے سے کہ قرآن نے کہہ دیا ہے کہ تم کچھ بھی کر لو تمہارے لیے فلاح نہیں ہے، تم کامیاب نہیں ہو گئے۔ اور پانچواں گروہ وہ ہے کہ جس کے لکھا ان الذین یفترون علی اللہ الکذب، وہ لوگ جو اللہ کے اوپر جھوٹ باندھتے ہیں، لا یفلحون، وہ کبھی بھی فلاح نہیں پائیں گے۔ مجلس تو شاید انہی 5 میں پوری ہو جاتی ہے، لیکن چونکہ مجھے تینوں گروہوں کا تذکرہ کرنا ہے، میں آپ کے اذہان عالیہ کے حوالے یہ آیتیں کر کے گزر جاؤں گا۔ رسول نے جب یہ 5 آیتیں پڑھ کے سنائیں، یقیناً وہی آ رہی ہے ان کے پاس، تو ایک طریقے سے کچھ اصولوں کی تعمیل بھی ہو رہی تھی، کچھ کرداروں کی تعمیر بھی ہو رہی تھی، اور ساتھ ساتھ اپنے بارے میں بھی بیان کر رہے تھے کہ مجھ میں یہ چیزیں نہیں پائی جاتی، میں نہ ظالم ہوں، کبھی میں نے ظلم نہیں کیا۔ اور ظلم کو صرف آپ قتل و غارت گری میں نہ لیجئے، ظلم کی کئی اقسام ہیں، حتیٰ غیر خدا کے سامنے سر کو جھکانا بھی ظلم ہے۔ کفر مجھے چھو کے نہیں گزرا ہے، اعمال کے لحاظ سے میں ظالم نہیں ہوں، عادل ہوں، عقیدے کے لحاظ سے میں کافر نہیں ہوں، مومن ہوں، اور میرے کردار تو تمہارے سامنے ہے۔ 40 سال تک میں نے کس طریقے سے لوگوں سے پیش آیا ہوں، تو جرم اور جرائم یہ ناپاکیزگی مجھ سے بہت دور ہے، میں سراپا پاکیزہ ہوں۔ اور ہاں، جہاں تک افتراء کی بات ہے تو قرآن خود میرے بارے میں گواہی یہ دے رہا ہے، ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، کہ یہ زبان سے سوائے وحی کے کچھ اور کہتے ہی نہیں ہے۔ تو لہذا جو میری زبان سے صادر ہو رہا ہے وہ وحی خداوند متعال ہے۔ تو گویا اگر میں کہوں کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اگر میں کہوں نماز کا حکم دوں، اگر میں کہوں صوم کا حکم دوں، اگر میں حج کا حکم دوں، زکوٰۃ کا حکم دوں، خمس کا حکم دوں، اور یہ کہوں کہ علی مولا کا حکم دوں، تو تمام کے تمام حکم خداوند متعال کی طرف سے ہیں۔ یہ نہیں کہ تم نے ان احکام کو لے لیا، کچھ احکام کو چھوڑ دیا، سارے کے سارے احکام میری زبان سے صادر ہوئے ہیں اور اللہ نے مجھے وحی دے کے بھیجا ہے، تو لہٰذا کبھی بھی شک نہ کرنا۔ رسول ساتھ ساتھ یہ اصول جو بیان کر رہے ہیں کہ یہ لوگ فلاح نہیں پائیں گے، اپنے بارے میں بھی اعلان کر رہے ہیں کہ میں ان تمام گروہوں سے دور ہوں۔ بہرحال وقت میں گنجائش نہیں کہ میں آپ کے سامنے اور مزید اس کی تفصیل بیان کروں۔ دوسرا مرحلہ جہاں کامیابی کا احتمال ہے، لیکن اگر آپ نے راستے میں بھٹکے تو ناکامی بھی آپ کے راستے کو چن سکتی ہے۔ کوشش یہ کرنی ہے کہ ہم ان ناکامیوں سے دور رہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو خلق کیا تو یہ ایک نعمت الہی ہے، ہمیں حیات دی تو یہ ایک نعمت الہی ہے، سانس لے سکتے ہیں تو یہ بھی ایک بہت بڑی نعمت ہے خداوند متعال ہے، سن سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں، بول سکتے ہیں، یہ سب نعمات خداوند متعال ہے۔ اور ان نعمتوں کا اسی وقت انسان کو اندازہ ہوتا ہے جب ان نعمتوں سے فاقد ہو جاتا ہے، رائٹ؟ جب یہ نعمتیں چلی جاتی ہیں انسان کے ہاتھ سے، جب انسان کو اندازہ ہوتا ہے کہ یہ کتنی بڑی نعمت تھی۔ اور یہ تو میرے سامنے آپ کی نعمتیں وہ بیان کی کہ جو ہر ایک کے پاس ہیں، کچھ ایسی نعمتیں بھی ہیں کہ انسان انہی اعضاء کو استعمال کرتے ہوئے ان تک بھی پہنچ سکتا ہے۔
تو لہٰذا جب نعمت آپ کے سامنے ہے اور کوئی شخص بھی ان نعمتوں سے ڈینائی نہیں کر سکتا کہ اللہ نے ہمیں نطق دیا ہے، اللہ نے ہمیں سماعت دی ہے، اللہ نے ہمیں بولنے کا طریقہ سکھایا ہے، اللہ نے ہمیں یہ جسم دیا، یہ حیات دی ہے، یہ ساری کیا ہیں؟ ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها۔ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا شروع کر دو گے تو تم شمار نہیں کر سکتے، تمہارے قابل شمار نہیں ہیں یہ نعمتیں۔ تو نعمت کے ساتھ ساتھ کس چیز کی ضرورت ہے کہ انسان شکر خداوند و تعالی انجام دے۔ تو اگر نعمت ملی اور شکر نہیں کیا تو تم فلاح نہیں پاؤ گے۔ قرآن کی آیت ہے، کہا فَاذْكُرُوا آلَاءَ اللَّهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ نعمتیں ملی تمہیں لیکن تم نے ان نعمتوں کا شکر ادا نہیں کیا۔ کہا مولانا الحمدللہ الحمدللہ، ہر چیز جو ہمیں اللہ نے دی ہم نے کہا الحمدللہ۔ کہا کبھی کبھی صرف زبان سے الحمدللہ کہنا کافی ہوتا ہے، کیونکہ اللہ کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے اور نہ ہی ہم اللہ کو دے سکتے ہیں جو چیز اللہ نے ہمیں عطا کی ہے۔ کیا ہم کوئی پرائس ٹیگ لگا سکتے ہیں اس ابیلٹی پہ کہ ہم بات کر سک رہے ہیں، یہ ہماری ابیلٹی کہ ہم بول سکتے ہیں، اس پہ کوئی پرائس ٹیگ نہیں لگ سکتا۔ یہ جتنے بھی اعضاء و جوارے ہیں اس کے اوپر کوئی قیمت نہیں لگائی جا سکتی، یہ سب کی سب اللہ کی نعمتیں ہیں۔ تو ہم پے تو ویسے بھی نہیں کر سکتے تھے، کمپنسیٹ تو ہم ویسے بھی نہیں کر سکتے تھے، لیکن اگر کچھ کر سکتے تھے تو یہ تھا الحمدللہ کہہ سکتے تھے۔ چلو ہم نے الحمدللہ کہا۔ بعض اوقات یہ کہ آپ الحمدللہ کہتے ہیں لیکن آپ اس نعمت کا صحیح استعمال نہیں کرتے۔ جب آپ نے نعمت کو غلط استعمال کیا تو یہ بھی کفران نعمت ہے۔ تو کہا کیا؟ کہا فَاذْكُرُوا آلَاءَ اللَّهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اللہ کی نعمتوں کا ذکر کرو، یاد کرو۔ صرف یہ نہیں کہ بس یاد کرو اللہ نے ہمیں یہ دیا، اللہ نے ہمیں یہ دیا، اللہ نے یہ نہیں، ساتھ ساتھ یاد کرنے کے ان نعمتوں کو صحیح استعمال بھی کرو۔ جب یہ کر لو گے تو پتہ یہ چلا کہ یہ وہ راستہ ہے کہ جس میں فلاح موجود ہے۔ لیکن اگر کفران نعمت کیا تو کیا ہوگا؟ ناکامی آپ کی راہ کو چوم لے گی۔ دوسرا راستہ، اللہ سبحانہ وتعالی اتنا کریم ہے کہ گناہ گار کو بخش دیتا ہے، ہر گناہ گار کو بخش دیتا ہے۔ گناہ کیا تم نے، آؤ بخشش موجود ہے۔ توبو الی اللہ جمیعا ایھا المؤمنون لعلکم تفلحون، توبہ کرو اے مومنو تاکہ تم کیا، شاید، لعلکم کا ترجمہ میں نے آپ کے سامنے نہیں کیا کہ شاید تم فلاح پا جاؤ، کامیاب ہو جاؤ۔ تو گناہ کر کے اگر توبہ کی تو فلاح ہے، لیکن اگر گناہ کر کے گزر گئے اور توبہ نہیں کی تو یقیناً انسان ناکام ہو جائے گا۔ تیسرا راستہ، جلدی جلدی بس میں بیان کر رہا ہوں اور مزید توضیح نہیں دے رہا۔ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اللہ کی عبادت کرو اور خیر انجام دو۔ ان دونوں کو جب ساتھ رکھو گے تو شاید لعلکم تفلحون، شاید تم فلاح پا جاؤ۔ سوال یہ آتا ہے کہ عبادت بھی کریں، نیکیاں بھی کریں، تب بھی گارنٹی نہیں ہے۔ قرآن یہ کہہ رہا ہے لعلکم تفلحون، شاید تم فلاح پا جاؤ۔ اب نماز سے بڑھ کے، عبادت سے بڑھ کے اور کیا چیز ہو سکتی ہے؟ خیرات سے بڑھ کے اور کیا چیز ہو سکتی ہے؟ نیکیاں بھی ہیں، عبادت بھی ہے، لیکن اس کے باوجود فلاح نہیں مل رہی ہے۔ فلاح اسی وقت ملے گی کہ شاید، اللہ یہ کہہ رہا ہے، اللہ نہیں کہا حتمن، کیونکہ وہ آیتیں بعد میں آئیں گی جس میں حتمن کامیابی ہے۔ یہاں تو لفظ لعلکم استعمال کیا جا رہا ہے۔ تو آپ کہیں گے ہم تو عبادتیں بھی کر رہے تھے، نیکیاں بھی کرتے رہے، یعنی اس کا مطلب ابھی بھی ہے، احتمال ہے کہ ہماری عبادتیں اور ہماری نیکیاں وہ ہمیں فلاح نہیں دیں گی اور ہم کامیاب نہیں ہوں گے۔ کہاں، عبادت میں کوئی کمی نہیں ہے، عبادت تو لے جا سکتی ہے تم کو فلاح کی طرف، بہبود کی طرف، تمہاری عبادت میں کمی ہے۔ خود عبادت خداوند میں کوئی کمی نہیں ہے، لیکن دوے تم عبادت کر رہے ہو شاید اس میں کوئی کمی ہو۔ نیکیاں اچھی چیز ہیں، خیر اچھا عمل ہے، لیکن جیسے تم نیکی کر رہے ہو شاید اس سے تمہیں فائدہ نہ ہو۔ اب دیکھ لیے ہماری نیکی اور ہماری عبادت کو، ہم کبھی نیکی کرتے ہیں لیکن کوشش یہ ہوتی کہ سب جان لیں کہ ہم نے نیکی کی ہے۔ کہا جب نیکی میں خلوص شامل نہ رہا تو یہ نیکی آپ کو فلاح و بہبود تک نہیں لے کے جائے گی۔ یہ وہ لوگ نہیں ہیں کہ جو فلاح پا جائیں گے۔ آپ نے عبادتیں کی، اور میں ان لوگوں کے لیے نہیں کہہ رہا کہ جن کے سر پہ ہے نشان بھی بن گیا، اتنی عبادت کی آپ نے، لیکن دکھاوے کی عبادت تھی، ریاکاری کے لیے عبادت تھی،
خداوند متعال کے لیے عبادت نہیں تھی تو کہا ہاں تم نیک عمل بھی انجام دو, تم عبادت بھی کرتے رہو, اس کے بعد بھی تمہیں فلاح نہیں ملنے والی ہے, کیوں یہ عمل تم نے خلوص دل کے ساتھ انجام نہیں دیا تھا. صلوات دیجیے محمد والے محمد. چوتھا راستہ جو بہرحال اس معاشرے سے زیادہ قریب ہے, لیکن بہرحال ہر معاشرے میں بہرحال اب اس کی ضرورت ہے کہ اس کو بیان کیا جائے. انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون. خمر اور میسر, آپ کو اندازہ ہے ان چیزوں کے بارے میں کہ الکوہل کے بارے میں کہا جا رہا ہے, شراب کے بارے میں کہا جا رہا ہے, گیملنگ کے بارے میں کہا جا رہا ہے, اور جو دیگر ڈرائنگ سٹونز اس زمانے میں ہوا کرتے تھے ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے. کہا ان سب سے کیا کرو, دوری اختیار کرو, دوری اختیار. فاجتنبوه, جب تم ان سے اجتناب کر لو گے اور دوری اختیار کر لو گے, شاید تم جو ہے وہ فلاح پا جاؤ. اب یہاں تو اللہ کہہ رہا ہے کہ دوری اختیار کرو, جو قرآن کے اندر آیتیں موجود ہیں شراب کے حوالے سے بھی. حکم ایک ساتھ نہیں آیا تھا, حکم میں ایک تدریجی دور پایا جاتا ہے. پہلا جو حکم آیا تھا, کبھی بھی آپ کسی کو کسی چیز سے روکنا چاہتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ وہ کام پرماننٹلی ہو تو آپ فوراً نہیں روکیں گے, آہستہ آہستہ آپ اس کو روکنے کی کوشش کریں گے. قرآن نے بھی جو حکم دیا ان چیزوں سے دوری اختیار کرنے کے لیے فوراً نہیں دے دیا, بلکہ آہستہ آہستہ اس حکم کو صادر کیا. پہلے مرحلے میں یہ کہا کہ لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا. مسلمان تو ہو گئے تھے یہ لوگ, مگر ابھی بھی شراب پینے سے باز نہیں آئے تھے, کیونکہ ایک سوشل وائز تھا اس زمانے کا. تو کہا لا تقربوا الصلاۃ, تم نماز پڑھنے آتے ہو نا, لیکن اگر تم نے شراب پوری کی ہے تو پھر تم نماز نہیں پڑھ سکتے. قرآن کا حکم ہے لا تقربوا الصلاۃ, نماز سے قریب مت آؤ. اب ان کو آہستہ آہستہ احساس ہونا شروع ہوا کہ اگر نماز جا رہی ہے تو پھر ایمان بھی جائے گا, تو انہیں شراب کو چھوڑنا شروع کیا. جب عادت ہو گئی اس کو چھوڑنے کی, تو اب آیت قرآن کی نازل ہو گئی کہ یہ عمل شیطان ہے, یہ رجس ہے, یہ نجس ہے, اس سے دوری اختیار کرو. کیوں؟ اگر تم نے یہ کام انجام دے لیا لعلکم تفلحون, تو شاید تم فلاح پا جاؤ. بہرحال اس میں بھی گفتگو کافی ہے, لیکن میں آگے بڑھوں گا. پانچواں راستہ, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون. اے ایمان والوں, تقوی اختیار کرو, وسیلہ ڈھونڈو, جہاد کرو, پھر تم شاید لعلکم, شاید پھر تم فلاح پا جاؤ. اب آپ دیکھیے, ایک آدھ چیز کا تذکرہ نہیں ہے, 4 چیزوں کا تذکرہ ہے یار. ایمان کا بھی تذکرہ ہوا, تقوی کا بھی تذکرہ ہوا, وسیلے کا بھی تذکرہ ہوا, اور جہاد کا بھی تذکرہ ہوا. یہ 4 چیزیں ہوں تب بھی اللہ یہ کہہ رہا لعلکم تفلحون. ہم تو سمجھتے راستہ بڑا آسان ہے, ایمان لے آئے بس کافی ہے, متقی بن گئے, اس سے آگے اور کیا چاہیے آپ کو. وسیلہ بھی ڈھونڈ لیا, بس راہ پکڑ لی, تمسک ہو گیا, اس روپ کو, اس رسی کو ہم نے تھام لیا ہے. جہاد بھی کر لیا خدا کی راہ میں. کہانی ابھی بھی لعلکم تفلحون, اتنا آسان نہیں ہے یہ. اس میں ابھی بھی شاید کی گنجائش موجود ہے. یہ کون سا گروہ ہے؟ یہ وہ گروہ ہے جس کے لیے احتمال ہے کہ اگر ان کاموں کو انجام دے گا تو فلاح پا جائے گا, اور اگر ان کاموں سے کرنے کے باوجود بھی پیچھے رہ گیا تو فلاح نہیں پائے گا. لہذا دیکھیے, ایمان کے لیے کیا شرط ہے. ایمان لانا بڑی چیز نہیں ہے, ایمان میں باقی رہنا بڑی چیز ہے. متقی بن جانا بڑی چیز نہیں ہے, حالانکہ ہے بڑی چیز, لیکن خدا کا خوف دل میں واقف باقی رکھنا بڑی چیز ہے. ہم متقی بن گئے, کچھ چیزوں میں تقوی اختیار کر لیا, کچھ چیزوں میں اور بڑے کھلم کھلا اوپنلی وہ کام انجام دے رہے ہیں. کہاں گے تقوی کا؟ خوف خدا کا نام ہے تقوی کا. وسیلہ ڈھونڈو, وسیلہ ڈھونڈنا آسان ہے, اتنے وسیلے موجود ہیں. عجب نہیں تھا وہ لوگ جن کے سامنے وسیلہ کھڑا ہوا تھا بھری دھوپ میں, لاکھوں کے مجمع میں, رسول اعلان بھی کر رہے ہیں, لیکن بدبختی کا علامت یہ ہے اس کے باوجود وسیلے کو کھو دیا انہوں نے. یہ نہیں کہ آپ جہاد کر لیں تو یہ کافی ہے, جہاد کے لیے آپ چلے گئے میدان جہاد میں تو کافی ہے نہیں, وہاں پہ پابرجا بھی رہنا ضروری ہے. یہ نہیں کہ قدم جو ہے فرار کی طرف چلے جائیں. فرار کر لیا آپ نے جہاد کے میدان سے تو آپ کا جو وہ ایمان ساتھ چلا گیا اس کے. صلوات بھیجیے محمد والے محمد. تو لہٰذا
یہ 4 چیزیں بیان کی. ایمان اس کے ساتھ شروط ہیں, تقوی اس کے ساتھ شرائط ہیں, جہاد وہ وسیلہ اس کے ساتھ شرائط ہیں. یہ نہ ہو کہ انسان جس کو وسیلہ بنائے بیٹھا ہے وہ خود اس قابل نہیں ہو کہ وہ کسی کے لیے وسیلہ بن سکے. اور چوتھی چیز, جہاد سے فرار نہ ہو جائے, ورنہ جہاد کر لیا 1 دفعہ 2 دفعہ جہاد کر لیا لیکن 3 دفعہ فرار کر گئے. یہ 5 میں نے مثالیں آپ کے سامنے رکھ دیں. پہلے گروہ وہ ہے کہ جو یقیناً جس کی کوئی فلاح و بہبود نہیں ہے. دوسرا گروہ وہ ہے کہ اگر ان چیزوں پہ عمل کرے گا اور مستقل رہے گا ان چیزوں کے اوپر, اسٹیڈ فاسٹ رہے گا ان چیزوں کے اوپر, تب تو فلاح ہے. اب آئیے اس گروہ کی جانب کہ شاید جس میں ہمارا اور آپ کا, شاید ہمارا اور آپ کا اس میں ذکر کیا گیا. اور اس طرح بھیجی محمد والے محمد, جہاں خدا نے, تیسرا مرحلہ, جہاں خدا نے کامیابی کو یقینی قرار دیا. یقینی وہ آیت تو جو پہلے آپ کے سامنے پڑھی تھی اس کی میں توضیح نہیں دوں گا, وہ آپ کے سامنے موجود ہے, ترجمہ کر دیا تھا کافی. دوسرا جو اس کے سامنے آیت ہے قرآن میں بیان کیا گیا, وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. وہ لوگ جو اپنے نفس کو اس کے حرص سے بچا لیں وہ مفلح ہیں, وہ فلاح پا جائیں گے. اب ہم نے کہا کہ شوق نفس, یہ جو قرآن میں یہ اصطلاح یوز کی گئی ہے, یہ حرص اس وقت ہوتی ہے جب انسان بخل کرتا ہے, بخیل ہو جاتا ہے, اسٹنجی ہو جاتا ہے, مائزرلی ہو جاتا ہے. بخل اچھی صفت نہیں ہے, لیکن ہم نے بخل کو صرف اور صرف مال سے منسوب کر دیا. بخل صرف مال سے نہیں ہوتا ہے, بخل مکان سے بھی ہوتا ہے. آپ کسی جگہ پہ بیٹھے ہوئے تھے, آپ اٹھ کے گئے چائے لینے کے لیے, کوئی اور آ کے بیٹھ گیا, کہا بیٹھو میں یہاں بیٹھا ہوتا, یہ بھی بخل ہے. آپ کوئی شعر آپ کے سامنے آیا, کوئی مصرع آپ کے سامنے آیا, اب آپ نے کہا کہ کسی کے ساتھ میں شیئر کروں اس کو, کہیں یہ نہ ہو کہ وہ اس کو لے لے اور وہ اس زمین کے اوپر کوئی شعر کہہ دیں. شاعر حضرات اس کو بخوبی پہچان لیں گے. یا علم, میرے پاس کچھ علم آ گیا, اب علم ہے میرے پاس, میں کوشش کروں کہ یہ علم میرے تک ہی رہے, کسی اور تک منتقل نہ ہو, یہ بھی بخل نفسی ہے. قرآن نے تو واضح کیا ہی کیا ہے, کلام مولا نے بھی اس کو واضح کر دیا کہ مال کا روک لینا ہی صرف بخل نہیں ہے, علم کو روک لینا بھی بخل ہے. لہذا جہاں علم کی باری آئی تو صرف ایک شخص تھا جس نے سلونی کا دعویٰ کیا, علم کو محدود نہیں رکھا اپنے حد تک. اور جب کمپیریزن کیا نا مال اور علم کے بارے میں, تو کیا فرماتے ہیں مولا, کہتے ہیں مال وہ چیز ہے کہ جس کو جب تم دیتے ہو, اسپینڈ کرتے ہو تو وہ کم ہو جاتا ہے. علم وہ ہے کہ جب تم اسپینڈ کرتے ہو تو وہ بڑھ جاتا ہے. مال وہ چیز ہے کہ جس کو تم حفاظت کرتے ہو جس کی, علم وہ ہے کہ جو تمہاری حفاظت کر رہا ہوتا. لہذا ایک ہی شخص جس نے سلونی کا دعویٰ کیا, اور وہی شخص ہے, اسی کے خاندان والے ہیں کہ جنہوں نے سخاوت کی بھی وہ بالا ترین منازل کو طے کیا. لیکن دنیا نے جس نے مال کو دبا لیا اس کو غنی کہہ دیا, جس نے مال کو لٹا دیا اس کو امیر کہنا شروع کر دیا. صلوات بھیجئے محمد والے محمد. دوسری جو مثال ہے اس حوالے سے, وقت میں یقیناً گنجائش نہیں ہے, کہ الذین یؤمنون, سورہ بقرہ کی ابتدائی آیات ہیں. اس پوری آیت کو میں تلاوت نہیں کروں گا, کہ جس میں تذکرہ ہے یؤمنون بالغیب کا, یقیمون الصلاۃ کا, اور انفاق کا, اور آخرت کے اوپر یقین کا. کہا اولئک هم المفلحون, یہ وہ لوگ ہیں کہ جو فلاح پا جائیں گے. تیسری مثال قد افلح المؤمنون, پوری ایک سورہ ہے قرآن کی مومنون کے حوالے سے, اس میں کہہ دیا قد افلح المؤمنون, اور اس کے بعد سے 8 اور 10 صفات ان کی بیان کی گئی ہیں. رسول اکرم آئے اس دنیا میں تو یہ پیغام لے کے آئے تھے, قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. اور جب علی اس دنیا میں آئے تو علی نے سورہ حمد کی تلاوت نہیں کی, سورہ اخلاص کی تلاوت نہیں کی, علی نے قد افلح المؤمنون کی تلاوت کی. علی آئے تو مومن فلاح پا گیا, رسول آئے تو رسول نے کہا کہ لا الہ الا اللہ کہو فلاح پا جاؤ گے. اب آپ نے دیکھا علی اور رسول کی ذات میں کیا یکسانگی پائی جاتی ہے. اسی لیے جب علی شہادت کی منزل پہ آتے ہیں تو انہوں نے یہ نہیں کہا کہ مجھے یہ مل گیا یا مجھے وہ مل گیا, کہا فزتو ورب الکعبہ, فزتو ورب الکعبہ, کہ میں فائز ہو گیا
اس مقام فلاح پا گیا، وہ کامیابی حاصل ہو گئی جس کامیابی کی میں ہمیشہ سے تلاش میں تھا۔ تو رسول آئے، علی آئے، اس پیغام کو ہم تک پہنچایا، یہ پیغام رسانی ہم تک کی، اور ان کی اولادیں آتی رہیں جو اس پیغام کو ہم تک پہنچاتی رہیں۔ دیکھیے انسان جب نکلتا ہے اپنے شہر سے کسی دوسرے شہر کی طرف جاتا ہے تو کوشش یہ ہوتی ہے کہ شاید وہاں پہ اس کو بہتر حالات میسر ہوں گے، فائنینشلی بہتر رہے گا اس کے لیے، یا کسی پرسیکیوشن سے بچنے کے لیے جا رہا ہے تو اس سے کو فائدہ پہنچے گا۔ لیکن عجب زندگی ہے سید الشہداء کی کہ وہ موڑ آتا ہے ان کی زندگی میں کہ ان کو وہ مدینہ چھوڑنا پڑ رہا ہے، وہ مدینہ کے جہاں پہ وہ پلے بڑے، وہ مدینہ جہاں پہ رسول کی مسجع، وہ مدینہ جہاں پہ ان کی والدہ گرامی مدفون ہیں، اس مدینہ کو امام کو خیر آباد کہنا پڑ رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ خلیفہ وقت نے بیعت طلب کی ہے۔ امام علیہ السلام اپنے خانوادے کے ہمراہ مدینہ کو چھوڑتے ہیں اور مکے کا رخ کرتے ہیں۔ مکے میں امام نے جس طریقے سے پہلے بھی اقوام مکے جاتی تھیں تاکہ اپنے آپ کو امنیت سیکیورٹی پرووائڈ کر سکے، امام بھی اس خاطر مکے میں نہ، لیکن جب دیکھا کہ یہ بنی امیہ کے کارگندے ایسے ہیں کہ حتیٰ سرزمین مکہ کو بھی نہیں چھوڑیں گے، امام علیہ السلام نے اپنے حج کو عمر افراد میں تبدیل کیا اور امام چلتے ہیں۔ امام اس سے پہلے کہ جاتے، امام علیہ السلام نے اپنے سفیر کو بھیج دیا تھا، وہ سفیر جس کی یاد آج ہم منا رہے ہیں، حضرت مسلم ابن عقیل پہنچتے ہیں جب کوفہ میں، تو امام کے بتائے ہوئے طریقے سے وہ پہلے مختار ثقفی کے گھر جاتے ہیں، ہانی ابن عروہ کے پاس جاتے ہیں، اس طریقے سے انہوں نے اعلان کیا، امام کے پیغام کو سب کو پڑھ کے سنایا۔ جیسے امام کے خط کو پڑھ کے سناتے تھے نا تو لوگ گریا کرتے تھے، بکا کرتے تھے کہ امام وقت ہم سے ہم کلام ہے، گفتگو کر رہا ہے اور کوشاں ہے کہ وہ ہمارے پاس آنا چاہتا ہے، ہماری دعوت پہ امام کہہ رہے ہیں کہ ہاں میں تمہارے پاس آنا چاہتا ہوں، لیکن میں اپنے بھائی کو بھیج رہا ہوں، اپنے اخی کو بھیج رہا ہوں، اپنے ثقہ کو بھیج رہا ہوں تاکہ وہ تمام جو چیزیں تم نے لکھی ہیں اس کو ویریفائی کر سکے، اور اگر یہ ساری چیزیں ٹھیک ہیں تو میں یقیناً تمہارے پاس آؤں گا، امام کی حیثیت سے آؤں گا اور تم کو سبیل الرشاد تک لے کے جاؤں گا۔ امام کے یہ خط کو پڑھ کے سناتے تھے، لوگ سنتے تھے، گریا کرتے تھے، لیکن ابن زیاد کو جب لایا گیا نا، ابن زیاد نے آتے ہی جو پہلا عمل کیا وہ عمل یہ تھا، اس نے آ کے لوگوں کو ڈرانا شروع کیا، ورغلانا شروع کیا، خواتین کو ورغلایا، بچوں کو ڈرایا کہ اگر تمہارے باپ نے، اگر تمہارے بیٹے نے، اگر تمہارے بھائی نے کسی بھی قسم کا اقدام کیا نا یزید کے خلاف تو ایک فوج آ رہی ہے وہ فوج شام سے اور وہ تم سب کو برباد کر دے گی۔ لوگوں نے کیا کیا؟ اپنے اپنی تلواروں کو دینا شروع کر دیا، خواتین نے اپنے شوہروں سے تلواریں لے لیں، ماؤں نے اپنے بچوں سے تلواریں لے لیں، بچوں نے اپنے والدین سے تلواریں لے لیں، لے جا کے ابن زیاد کے سامنے جمع کرا دیں۔ اب امام کا وہ سفیر جب پہنچا تھا اور امام کو خط لکھا تھا کہ مولا میرے پاس میرے ہاتھ پہ 18,000 لوگوں نے بیعت کی ہے، اور کچھ روایات کے مطابق تمام کے تمام کوفہ نے میرے ہاتھ پہ بیعت کی ہے۔ اب وہ سفیر حسینی رات کے اس تنہائی میں جب نماز عشاء سے فارغ ہوتا ہے تو کیا دیکھتا ہے کہ امام ان کے پیچھے کوئی بھی نمازی نہیں ہے۔ عجب وقت ہے مسلم ابن عقیل کے اوپر، ایک تو تنہائی ہے، اور ایک وہ کہ ایک شہر میں ہے کہ جس شہر میں کسی کو نہیں پہچانتے ہیں۔ ایک دفعہ مسلم نکلتے ہیں، گلیوں سے گزر رہے تھے کہ ایک مقام تھا کہ جہاں پہ درخت تھا، مسلم آ کے وہاں بیٹھ جاتے ہیں۔ ابھی بیٹھے ہی تھے کہ اس گھر کے اس درخت کے سامنے جو گھر تھا، ایک خاتون برآمد ہوتی ہیں جن کا نام تاریخ میں طوعہ ملتا ہے۔ وہ کہتی ہیں اے شخص تم اپنے گھر چلے جاؤ، یہ شریفوں کا محلہ ہے، میرے گھر کے سامنے اس طریقے سے نہ بیٹھو۔ مسلم ابن عقیل نے کوئی جنبش نہ دی زبان کو، بیٹھے رہے۔ تھوڑی دیر بعد وہ خاتون دوبارہ آتی ہیں، کہتی میں التجا کرتی ہوں کہ میرے گھر کے سامنے نہ بیٹھو۔
تم کون ہو؟ تمہارا کوئی گھر نہیں ہے۔ جب مسلم سے کہا ہوگا کہ گھر چلے جاؤ تو ان کے دل پہ کیا گزری ہوگی؟ ارے نہیں، میرا کوئی گھر نہیں ہے، میں اجنبی ہوں اس شہر میں۔ کہا آپ کون ہیں؟ کہا میں مسلم ابن عقیل ہوں۔ جب جیسے ہی نام سنا، پہچان نہیں کس گھرانے سے تعلق ہے، ادب سے سلام کیا، کہا کوئی خدمت، کہا پیاسا ہوں، کوئی جگہ چاہیے، اس نے فوراً اپنی جگہ دی، کہا آپ رات یہاں گزار سکتے ہیں۔ مسلم کو رات پناہ ملی، ساری رات عبادت میں گزاری، جانتے تھے کل کیا نوید آنے والی ہے، بس وہ وقت آتا ہے۔ ابن زیاد کو پتا چل گیا کہ مسلم کہاں پہ موجود ہیں۔ محمد ابن عشس کے حوالے 70 لوگوں کو بھیجا، جا کے مسلم کے اوپر حملہ کریں۔ مسلم نہیں چاہتے تھے کہ جس گھر میں پناہ لی ہے اس گھر کے پردے پہ کوئی آنچ آئے، گھر سے باہر آتے ہیں، مقابلہ کرتے ہیں، یہاں تک کہ محمد ابن عشس نے ابن زیاد سے کہا اور مزید نفری بھیجو، ارے آسان نہیں ہے اس شخص کے اوپر حملہ کرنا۔ کہا میں نے تمہیں ایک بندے کو قابض کرنے بھیجا تھا، کہا تم کیا سمجھتے تھے یہ کوفے مدینے کا بقال ہے؟ ارے نہیں، یہ مسلم ابن عقیل ہے۔ سیف زرغام آلام انام، ایسا شخص ہے کہ جو بڑھ بڑھ کے حملے کرتا ہے، لیکن ان پہ امان دینا پڑا۔ وہ جھوٹا امان نامہ مسلم کو دے کے لے جاتے ہیں دارالامارہ پہ۔ مسلم ابن عقیل سمجھ گئے اب زیادہ وقت نہیں ہے، اپنی وصیتیں کرنا شروع کی، آخری وقت تک سفارت کے امور کو انجام دیا۔ کہا میری 3 وصیتیں ہیں، 700 کا مقروض ہوں، میری تلوار اور زرہ کو بیچ کے میرے قرض کو ادا کیا جائے۔ ان لعینوں نے وصیت پہ عمل نہیں کیا، کہا مجھ کو دفنایا جائے، دفنانے پہ بھی عمل نہ کیا، کہا بس ایک تیسرا کام اور کر دینا، اور وہ تیسرا کام یہ ہے کہ میرے مولا تک خبر پہنچا دو کہ اب وہ یہاں نہ آئے۔ ارے مولا کے ساتھ، امام حسین کے ساتھ وہ آپ کا 5واں امام بھی موجود ہے، وہ امام محمد باقر جن کا سن 4 سال کا ہے۔ اجرکم اللہ۔ مسلم نے یہ ساری وصیہ کی، لیکن کسی وصیت پہ عمل نہ کیا گیا، سر کو تن سے جدا کیا، دارالامارے پہ لٹکایا گیا، اور پھر زمین کے اوپر جسم کو پھینک دیا گیا۔ بس امام حسین راستے میں تھے، ایک ایسے مقام پہ پہنچے جہاں امام کو مسلم کی شہادت کا علم ہوا۔ کہتے ہیں روایت میں مسلم کی بیٹی ہے رقیہ، امام نے رقیہ کو بلایا، اپنے پاس بٹھایا، سر پہ ہاتھ رکھا، بچی پہچان گئی۔ مولا آپ نے مجھ پہ ایسے شفقت سے ہاتھ رکھا جیسے یتیموں پہ رکھا جاتا ہے۔ امام نے کہا بیٹا آج تم یتیمہ ہو گئی، لیکن احساس یتیمی نہ کرنا، حسین ابھی زندہ ہے۔ میں کہوں گا مولا آپ نے رقیہ کو یہ کہہ دیا، مگر تھوڑی دیر بعد آپ کی اپنی بچی سکینہ بھی یتیم ہو جائے۔ یا حسین، یا حسین۔